یہ میرا رومال ہے. ایک ہے لینا، یہ ہمارے عزیز لینا چاہتے ہیں، یہ ہے لینا. ایک ہے چھیننا. انہوں نے ادھر سے پکڑا، میں نے ادھر سے پکڑا. انہوں نے اپنی طرف زور لگایا، میں نے اپنی طرف زور لگایا. میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی. میں کمزور تھا، یہ طاقتور تھے. یہ طاقتور تھے، میں کمزور تھا. اور توحیدیو، یہ لطف آ جائے نا تو پھر سبحان اللہ چڑھنا. یہ لطف آئے تو یہ رومال چھین کے لے گئے. جیڑا کھس لے بھی، جو چھین لینا وہ طاقتور ہوتا ہے، اور جس سے چھینا جائے وہ کمزور ہوتا ہے. رب نے کہا تیرے مشکل کشا اتنے کمزور نہیں، مکھیاں بھی انہاں کو شیاں کھس کے لے جانیاں نہیں. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن دعائی. بولو تو صحیح، جنہوں نے آندا جو تے بولو، انہاں جٹاں تے میں سمجھانا. پہلے جو پکار کا ذکر تھا، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، تو آیت کے آخر میں یہی کہنا چاہیے تھا نا، ان الذین یستکبرون عن دعائی، جو میری پکار سے منہ موڑتی ہیں. نہیں کہا، نہیں کہا، نہیں کہا. شروع میں کہا مجھے پکارو، اور آخر میں جا کے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی. میرے رب نے بتایا یہ مصائب میں جو پکارنا ہے نا، اسی کا نام عبادت ہے. اور تم نے کلمے میں کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی. قرآن کی میں نے صرف ایک آیت پڑھی، آقا کا ایک فرمان پڑھنا چاہتا ہوں. مان لو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے فرمان جو ہے اس کا آدھا ترجمہ میں کروں گا، آدھا آپ کریں گے. ونڈ لے بھی سوکھا سوکھا میں، اوکھا اوکھا میں کروں گا، یہ سوکھا سوکھا تسی کرو. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی سوال کرے، تم میں سے ہر آدمی مانگے ربہ، بولو بولو کرو مانا، حاجتہ کلہا، کرو مانا. بڑا آسان ہے. سرگوتے دے مقتدیوں میں ساری آیتاں پڑھا چلی. اب میں ان سے ترجمہ کرواتا ہوں جمعے کے دن. چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک مانگے اپنے رب سے حاجتہ کلہا، اپنی ہر حاجت، ہر حاجت. کیسا کریم ہے جی، دیتا بھی ہے، مانگنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے. سورۃ فاتحہ میں نہیں سکھایا کہ اپنی حاجت سے پہلے میری تعریفیں کرو؟ دیتا بھی ہے، طریقے بھی سکھاتا ہے. ورنہ تو بڑے بڑے سرمایہ دار، تاجر، مل آنر، پیسوں والے دینے لئی موت پوندی ہے. تے جداں کوئی محتمم صاحب تے خطیب صاحب تے انجمن دے بندے اس تاجر کول پہنچن نا، تے تاجر نو سمجھ آوے بھئی مولوی صاحب آ گئے انہاں چندہ منگنا، وہ پہلے ابتدا کرے گا مولانا آج کل کوئی کاروباری حالات ٹھیک نہیں. وہ مولوی صاحب دن بیس نو کچھ دے کے جاؤ، یہ بیچارہ مردہ پہ تھے بازار. دیتے ہوئے تو بندے پریشان ہوتے ہیں. وہ دیتا بھی ہے، مانگنے کے طریقے بھی بتاتا ہے. اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگو، حتی شسع نالہ اذا انقطع. سبحان اللہ. مل آنر ہونا، مل آنر ارب پتی، اور کوئی بندہ اس کو جا کے کہے ایک پا چینی میں منگن آیا، تو مل آنر کرے گا تو میری بےزتی کی تھی. ایک پا چینی تے میرے کو آ گیا منگن، میں ارب پتی. وہ خلاق عالم، مالک الملک، سارے خزانوں کا مالک، وہ کہتا ہے اپنی ہر حاجت اور ضرورت مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ. حتی شسع نالہ اذا انقطع، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگا کر.
حتی شسع نالہ اذن قطع فإنہ. اگلی بات میرے آقا نے کتنی نتھری ہوئی توحید سکھائی میرے آقا نے امت کو. خدا دی قسم کتنی نتھری ہوئی توحید سکھائی. فإنہ ان لم یسرہ لم یتیسر. لم یتیسر. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر وہ رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو کائنات مل کر تجھے جوتی کا تسمہ بھی نہیں دے سکتی. نہیں دے سکتی. قرآن نے بھی یہی کہا کہ مانگنا ہے تو کس سے؟ سوال کرنا ہے تو کس سے؟ حاجات میں پکارنا ہے تو غائبانہ کس کو؟ مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں پکارنا صرف اللہ کو ہے. لیکن کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. انبیاء کو نہ پکاریں، فرشتوں کو نہ پکاریں، اولیاء کو نہ پکاریں، بزرگان دین کو نہ پکاریں، تجھ ہی کو پکاریں. کیوں؟ اس کی کوئی دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ مالک میں ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ مالک میں ہوں، قادر میں ہوں، قدیر میں ہوں، مقتدر میں ہوں. منڈیالہ تیگاں دے لوگ اگر تھوڑے جے اپنے بازو شازو باہر کڈن اتنے ایک جملہ آکھنا چاہنا، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میرے سامنے درخواستیں کرو، مجھ سے سوال کیا کرو. کیوں؟ قادر میں ہوں، قدیر میں ہوں، مقتدر میں ہوں. اور قادر بھی ایسا کہ چاہوں نا تو مریم کی گود بغیر خامند کے ہری کر کے رکھ دیتا ہوں. قادر بھی ایسا ہوں کہ مریم کی گود بغیر خامند کے ہری. جبریل آ کے کہتا ہے انا رسول ربک، میں تیرے رب کا ایلچی ہوں، قاصد پیغام رساں. میں تیرے رب دا قاصد ہاں. لے آہبا لا کے غلامن زکیہ، تاں جو میں تن ایک ستھرا جیا پتر دیواں. یہ سورت مریم ہے. میں بالکل ڈنڈی نہیں ماری، جو ترجمہ تھا میں نے کر دیا. میں تیرے رب دا قاصد ہاں، ایلچی میں آیا تاں جو میں تن ایک ستھرا جیا پتر دیواں. میں، ہمارے علماء جب اس آیت کو پڑھتے ہیں نا، لے آہا بالا کے میں دوں گا تو وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں جبریل دیتا کہ نہیں دیتا؟ جبریل کہتا ہے میں دوں گا. لوگ کہتے ہیں جی بالکل قرآن میں ہے جبریل کہہ رہا ہے میں دوں گا. تو پھر مولانا کہتے ہیں یہ مطلب ہویا ہے وہابی دو بندی آدھے اللہ تو سوا دے کو نہیں سکتا، اتھے جبریل آدھا میں دیواں گا. بالکل جی بالکل. تو مولانا کہتے ہیں جبریل دے سکتا تے نبی نہیں دے سکتے. کیوں نہیں جی؟ اگر جبریل دے سکتا ہے تو پھر نبی بھی دے سکتے ہیں. نبی دے سکتے ہیں تو ولی نہیں دے سکتے. لوگ کہتے ہیں جی کیوں نہیں جی؟ پھر نبی دے سکتے ہیں تو ولی بھی دے سکتے ہیں. ولی دے سکتے ہیں تو مولوی نہیں دے سکتے. کیوں نہیں جی؟ مولویوں کا ہی بڑا مقام ہے. اور مولوی دے سکتے ہیں تو میں نہیں دے سکتا. ٹوریا کتوں؟ جبریل تو تے آپ کے تن توڑی کتنے؟ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ سورت آل عمران میں جب اس کو کہا گیا تو وہاں کیا کہا، فرشتوں نے کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک. ان اللہ، میری دونوں آنکھیں کھلی ہیں، تسیوں کانے. سورت مریم نظر آئی ہے تو آل عمران نظر نہیں نہ آئی. وضاحت وہاں ہو گئی ہے. ان اللہ یبشرک، کون خوشخبری دیتا ہے؟ لیکن چل اسی آیت میں رہنے دے یار، اسی آیت میں رہنے دے. جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، منڈیالہ تیگاں کا چودھری ہے، وہ ایک قاصد بھیجتا ہے گجرا والا. اس قاصد کو کہتا ہے بے گجرا والا جا فلانے چودھری نو میرا پیغام پہنچا. یہ گجرا والا گیا. اس جا کے اپنی گل کرنی ہے یا بھیجن والے دی کرنی ہے؟ جبریل نو بھیجیا کس آئی؟ گل اس اپنی کرنی آئی. وہ بھیجا اس نے، گل اس اپنی شروع کر دیتی ہے. یہ اس سے بھی تو مطمئن نہیں ہوتا، تھوڑا جی اگے ٹر. تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دوں. مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. انا یکون لی غلام، جبریل پتر کنیے.
اس نے خود قانون نہیں بنایا. جب تک نر مادے کا جوڑا امتزاج نہ کرے اولاد پیدا نہیں ہوتی. آپ قانون بنایا, شادی میری نہیں ہوئی, بدکارا میں نہیں, پتر کنیے. تعجب کیا, بیٹا کیسے دیونا ہو گیا نا جبریل, اس نے دسیا بھئی انجے, وہ جو آدھے پتر کنیے دسے نا بھئی پتر انجے. اب آپ نے وہ آیت کا حصہ غور سے سننا ہے. جب مریم نے تعجب کیا نا, انا یکون لی غلام, جبریل پتر کنیے, جبریل آخیا میں نہیں پتا, کالا ربو کے, کالا ربو کے ہوا علیہ حین, تیرا رب کہتا ہے انج دیونا بھی میرے واسطے آسان ہے, انج دیونا بھی میرے واسطے آسان. کالا ربو کے ہوا علیہ, واہ جی واہ, یہ تو 5 لاکھ کے برابر ہو گئے. ہوا علیہ حین, انج دیونا بھی میرے واسطے آسان ہے. ایک بات یار ذہن میں, 5000 ویخ کے نہیں ہے, پیسوں کی طرف ہماری نظر کبھی نہیں. مریم اے میں آپ قانون بنایا, نر مادے کا جوڑا نہ ملے گا اولاد پیدا نہیں ہوتی, یہ قانون میں نے خود بنایا ہے. لیکن مریم میں قانون توڑ کے, قدرت کا مظاہرہ کر کے, بغیر خامد کے تجھے بیٹا دینا چاہتا ہوں. میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں دنیا دے قانون مک جان, ضابطے ختم ہو جان, اصول ٹوٹ جان, ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کرے یہ مریض موت کے پنجے سے نہیں بچ سکتا, وکلاء کا پینل فیصلہ کرے یہ ملزم پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتا, ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کرے اس عورت کی کوکھ سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی, دنیا کے اصول ختم ہو جائیں, پھر بھی میرے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہیں جانا. میں کبھی کبھی قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے بھی شروع کر دیا کرتا ہوں. کالا ربو کے ہوا علیہ حین, تیرا رب کہتا ہے اس طرح بھی دینا میرے لیے کیا ہے, مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو. یہ میں نے دلیل دی ہے اس پر. یہ میرا موبائل ہے, اس کا میں مالک ہوں, عارضی مالک ہوں, اللہ نے میرے اختیار میں دی. کسی کو تحفہ دے دوں میری مرضی, بیچ دوں میری مرضی. ہمارے یہ عزیز مجھے کہتے ہیں بندیالوی صاحب اے موبائل مین دے دو, مین دے دو, اگوں میں دیواں یا نہ دیواں یہ میری مرضی ہے. منگنا تو ٹھیک ہے, کس کو منگیا, مالک کو, جس کے دینے, جس کا اختیار تھا دینے میں, اس کو منگیا. ٹھیک ہے. آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے بندیالوی صاحب اے جڑا مین روڈ ہے نا, اس تے جڑا پیٹرول پمپ ہے اے تساں میرے نام لواؤ. حالے سوچ رہے ہو تساں, میں گل تے بڑی کر گیا تے حالے تساں سوچ رہے ہو او پیٹرول پمپ تساں میرے نام کرواؤ. اے منگنا صحیح یا غلط, کیوں غلط؟ اتنی بات تجھے سمجھ نہیں آ رہی, اتنی آسان سی بات تجھے سمجھ نہیں آ رہی. مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو, مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہی نہیں. اس سے کیسے مانگنا جن کے متعلق قرآن کا لا یملکون مثقال ذرۃ, یملکون کا میں نہ کرتا ہوں, یملکون کا میں نہ مالک ہیں, اور لا یملکون دا تسی کرو, تسی کرو مانا, کوئی چونکے چنانچے نہیں, کوئی تفسیر نہیں. لا یملکون مثقال میں نہ برابر, مثقال میں نہ ذرۃ. اللہ بھی بھائی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے, خدا دی قسم ککھ نہیں چھوڑے. یہ کہتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں, مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے, ہمارے گھر کو آبا. اللہ نے کہا لا یملکون مثقال, اللہ دی قسم ذرہ اگر عربی دا لفظ ہوندا نا تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان نو. تو ہم ایک ذرہ اٹھاتے, ہم کہتے خان صاحب اس کو ذرہ کہتے ہیں, وہ کہتا کھوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں ہے. ذرہ اگر عربی دا لفظ ہوندا نا
تے سمجھانا پہ جاندہ پنجابی جٹ نو. ہم کہتے بابا یہ ہوتا ہے ذرہ، وہ کہتا من تک کک سمجھ نہیں ہے. مولا کیو جے لفظ بولے آئی عربی چ بھی ذرہ، فارسی چ بھی ذرہ، اردو چ بھی ذرہ، ہندی چ بھی ذرہ، سندھی چ بھی ذرہ، پنجابی چ بھی ذرہ تے پشتو وچ بھی ذرہ. اللہ نے فرمایا کسی نو سمجھان دی ضرورت ہی نہ رہے، ہر بندہ خود سمجھے کہ ذرہ کیا ہوتا ہے. لا یملکون مسقال ذرۃ، اور جب اپنی باری آئی تو رب نے آواز لگائی للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض تبارک الذی بیدہ الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اپنی بات آئی ملکیت کو ذکر کیا، مالک یوم الدین. اور جب ان کے معبودوں کی بات آئی تو قرآن نے کہا لا یملکون مسقال ذرۃ. پھر دوسری جگہ پہ کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو وہ ایک کھجور کے دانے کے بھی مالک نہیں. بولو منڈیالہ دے لوگوں، وہ ایک کھجور کے مالک نہیں. قطمیر کا معنی کھجور ہے، وہ کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں. قطمیر کا معنی گٹھلی ہے، کھجور تو قیمتی چیز ہے، گٹھلی بھی کدائی کدائی کام آندی ہے. اور کدائی نہ آوے تو تریے دیڑے تو آندی ہے نا. وہ جب بیٹھے ہوتے پڑھتے اور کیلے ٹکڑے کٹے ہوئے اور سیب اور امرود، اور تاجر صاحب بیٹھے ہیں اور دکاندار بیٹھے ہیں اور چودھری صاحب بیٹھے ہیں اور میت کا وارث خوش ہو رہا ہے میری ماں دی روح نو ثواب پہنچ رہا. کھا چودھری رہا ہے، کھا کون رہا ہے؟ چودھری، اور ثواب پہنچ رہا ہے. واہ، ہمارے متعلق آج چھوڑو جی انہوں مر گیا مردود ہو نہ فاتحہ نہ درود. ان کا کیا ہے بھابیاں دا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. اس کا جواب میں نے دیا، ترجمہ نہیں کروں گا، علماء مزہ لیں گے. میں نے کہا مر گیا مردود ہو از فاتحہ چے سود. مر گیا مردود ہو از فاتحہ چے سود. وہاں بیٹھے ہوتے ہو، میں نے زکوٰۃ دینی. میں منڈیالہ کے بازار میں آیا، ایک بڑے تاجر صاحب تھے، میں ان کی دکان میں چلا گیا. میں کہا جی میں زکوٰۃ دینی ہے، تسی لے لو، میرے گاٹے لگ جائے گا. خدا دی قسم ہے وہ دکاندار میرے گاٹے لگ جائے گا. وہ آکھے گا من زکوٰۃ لینے والا سمجھے آئی، من زکوٰۃ لینے والا سمجھے آئی. زکوٰۃ نہیں لیتے ہو، تریے دا تے داویں دا تے 40ویں دا مال کھاتے ہو. وہاں غیرت کہاں جاتی ہے؟ وہ بھی تو اللہ واسطہ ہے. اور اگر اللہ واسطہ نہیں دعوت ہے تو پھر ماں کی روح کو ثواب کیسا؟ پھر تو دعوت ہو گئی برادری کی، برادری دعوت کھا کے اٹھ گئی. کھجور پھر کسی کام کی، گٹھلی پھر کسی کام کی. مانا نہ کھجور ہے نہ گٹھلی، گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ کبھی دیکھا ہے؟ اب کھجور کھانی ہے نا، وہ پردہ ضرور دیکھنا ہے. پردہ دیکھنا ہے، قطمیر ذہن میں لانی ہے، میری تقریر ذہن میں لانی ہے. کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہے نا، وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں، وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں. کتنا قیمتی ہوتا ہے پردہ؟ بولو. میں 50,000 پردے اکٹھے کرتا ہوں، تھوڑے کوئی آڑتی بیٹھا میرے نال سودا مکائے 500 دا، چلو 100 چلے بھی، چلو 50 چلاؤ. 50,000 پردے، کوئی 100 روپے لین واسطے تیار نہیں. بندیالوی کی بات سنیے، لطف لیجئے، کہیے گا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے. مولا ایڈی نکمی شے، ایڈی حقیر شے، تو گٹھلی تے چڑھائی کیوں؟ اتنی نکمی چیز. اللہ نے فرمایا میں نے گٹھلی پہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ جو گٹھلی کی کھٹاس ہے نا وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے. نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جائیے، نعرہ تکبیر. خوشی کا
हुक्म है, जरा खड़े होके नारे तकबीर। मुफस्सिर कुरान अल्लामा बंदियालवी, मुफस्सिर कुरान अल्लामा अताउल्लाह साहिब बंदियालवी। गुठली की खटास खजूर की मिठास की तरफ न चली जाए, और खजूर की मिठास गुठली की खटास की तरफ ना आ जाए। बंदियालवी बड़ा जू माना जुमला बोलने लगा है, और फिर मंडियाला वालों का इम्तिहान लेना चाहता है। पहुंचे ने कि नहीं पहुंचे, पहुंचे ने कि नहीं पहुंचे। पर्दा इसलिए चढ़ाया ऊपर वाली चीज नीचे ना आए, नीचे वाली चीज ऊपर न जाए। इसी पर्दे को अरबी में बरज़ख कहते हैं। मारा जल बहरैन यल्तक़ियान, दो समंदरों को मिला के चलाया, एक मीठा एक कड़वा। बैनहुमा बरज़खुन, बैनहुमा बरज़खुन, उन दोनों के दरमियान बरज़ख है। बरज़ख, ये बरज़ख क्या करती है? ए पानी इद्दे न जावे, ओ पानी इद्दे ना आवे। मरने का बाद वाला जो जमाना है ना, वो भी बरज़ख है। इद्दू दी शै उद्दे न जावे ते उद्दू दी शै इद्दे न आवे। बैनहुमा बरज़ख। तुसां हर जुमेरात नूं रलाई बैठे। जुमेरात के दिन जनाब रूहें आती हैं, बनेरों पे बैठ जाती हैं। कित्थों आईयां? जन्नत चूं। कित्थे? मंडियाले। आई कहां से? नहीं, बरज़ख है, उधर की चीज इधर नहीं आएगी। मरने के अलावा यहां से वहां कोई नहीं जाएगा। मा यमलिकून मिन कितमीरिन, खजूर की गुठली के ऊपर जो बारीक सा पर्दा है ना, वो उस पर्दे के भी मालिक कोई नहीं। मौला कहना तो ये चाहता था, मा यमलिकून मिन शय्इन, मा यमलिकून मिन ज़र्रतिन। एडा लंबा चक्कर लाया ही, खजूर, गुठली, पर्दा। बंदियालवी कहता है, रब कहना चाहता है, कब्र को समझ खजूर की तरह। अगली गल ते समझ आनी चाहिए। कब्र नू समझ खजूर की तरह, गुठली नू समझ मय्यत की तरह, पर्दे नू समझ कफन की तरह। मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो तो अपने कफनों के मालिक भी कोई नहीं। मा यमलिकून मिन कितमीर। इन उलमा से पूछो, तलबा से पूछो, इन्होंने फिका की किताबें पढ़ी हैं। फिका हनफी क्या कहती है? मैयत कफन का मालिक होता है? मा यमलिकून मिन कितमीर। अल्लाह को पुकारो इसलिए कि वो खालिक है, वो मालिक है, वो पैदा करने वाला है। जिनको तुम पुकारते हो, लन यखलुकू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लह वही यसलुबहुमु ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु। तुम कहते हो मालिक है, कादिर है, कुव्वतों वाले हैं, ताकतों वाले हैं। अल्लाह कहता है, अगर मक्खी तुम्हारे मुश्किल कुशाओं से कोई चीज छीन के ले जाए, और छीन के दे लफ्ज़ तो गौर नहीं, कोई गौर नहीं किया। कोई कपड़ा है, कोई रुमाल मुझे दे, छीन के ले जाए, छीन के। लफ्ज़ पे गौर करो, यसलुब, यसलुब, छीन के ले जाए। मक्खी नहीं बना सकते, मक्खी का पर नहीं बना सकते। मक्खी कोई चीज छीन के ले जाए। ये मेरा रुमाल है। एक है लेना, ये हमारे अजीज लेना चाहते हैं, ये है लेना। एक है छीनना। इन्होंने इधर से पकड़ा, मैंने इधर से पकड़ा। इन्होंने अपनी तरफ जोर लगाया, मैंने अपनी तरफ जोर लगाया। मेरे हाथों की गिरफ्त ढीली हो गई। मैं कमजोर था, ये ताकतवर थे। नजर भी आ रहे, नजर भी आ रहे। ये ताकतवर थे, मैं कमजोर था। और तौहीदियों, ये लुत्फ आ जाए ना तो फिर सुभान अल्लाह चढ़ना, ये लुत्फ आए तो। ये रुमाल छीन के ले गए। जेड़ा खस ले भी, जो छीन लेना वो ताकतवर होता है, और जिससे छीना जाए वो कमजोर होता है। रब ने कहा, तेरे मुश्किल कुशा इतने कमजोर नहीं, मक्खियां भी उन्हें को शया खस के रह जानियां नहीं। जाओ फत्ता लेबो,
ज़ाउफ़ तालिबो, ज़ाउफ़ा ज़ाउफ़ा दा मैं ना करो यार, ज़ाउफ़ा दा मैं ना ताकतवर, ज़ईफ किसको कहते हो? ज़ाउफ़ तालिबो वल मतलूब, मंगण आला भी कमजोर, जिस को मंगया गया वो भी कमजोर। मौला मंगण आला तो मिल अमर है, मंगण आला तो 100 मुरब्बे जमीन का मालिक है, वो कितने कमजोर है? मुफस्सिरीन ने लिखा ज़ाउफ़ तालिबो अत्तालिबो फिल अक्ल, किस लिहाज नाल कमजोर है? किसको छोड़ के? अल्लाह को छोड़। किन से मांग रहा है? वल मतलूब फिल कुदरत, वो कुदरत में कमजोर हैं, वो मक्खी नहीं बना सकते। आगे अल्लाह ने थोड़ा सा शिकवा किया, शिकवा बनता भी ऐसी। अल्लाह ने फरमाया वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, जिन्हें मेरी कदर करन दा हक सी लोग उंज मेरी कदर नहीं की। बस मेरी तकरीर के आखिरी जुमले हैं और ये जुमले पूरी तकरीर पर भारी है, पूरी तकरीर पे मेरे ये जुमले भारी होंगे, इसी पे मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगा। जिन्हें मेरी कदर करन दा हक सी लोगा मेरी कदर नहीं की थी, उनको मेरे साथ मिलाया, जो मक्खी ना बना सके उनको मेरा शरीक बनाया। दाता हैं, गंजबख्श हैं, दस्तगीर हैं, गौसे आजम हैं, लजपाल हैं, कल्बियां वाले हैं, भरनियां वाले हैं, उनको मुश्किल कुशा बनाया। जो मक्खी ना बना सके उन्हें मेरा शरीक बनाया। वो खोटी किस्मतें खरी कर देते हैं, मैं भी खोटी किस्मतें खरी करता हूं। इन्होंने मेरी कदर नहीं की। कहूं जुमला? बोलो तो सही जरा, जोर से बोलो जरा। इन्होंने मेरी कदर नहीं की। एक तरफ तेरे मुश्किल कुशा है, एक तरफ तेरे हाजत रवा हैं जो मक्खी नहीं बना सकते, एक तरफ मैं हूं जो 3 अंधेरों में, मां के पेट का अंधेरा, रेम का अंधेरा, उस झिल्ली का अंधेरा जिसमें लपेट के हम तेरी तस्वीरें बना रहे थे, एक तरफ तेरे मुश्किल कुशाएं जो मक्खी नहीं बना सकते, एक तरफ मैं हूं जो 3 अंधेरों में गंदे पानी के कतरे पर नक्शे जमाता हूं और यूसुफ जैसा हसीन बना के रख दिया करता हूं।